بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صبر کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اور اس ماہ مبارک کے دوران انجام دی جانے والی عبادات میں سر فہرست اور اہم ترین عبادت ہے روزہ، اور یہ روزہ انسان کو صبر کیا سبق سکھاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے دنیا و آخرت میں ہر قسم کی صلاح و فلاح اور ہر قسم کی خیر و خوبی سے ہمکنار ہونے کے لیے جو چیز انتہائی اہم ترین ہے اس چیز کا نام ہے صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله عز وجل وما عليه من خطيئة۔ کوئی مؤمن مرد ہو یا مؤمن عورت ہو، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہمیشہ آزمائشوں کے سلسلے جاری ہی رہا کرتے ہیں، یا تو کوئی جسمانی آزمائش ہے، یا کوئی مالی آزمائش ہے، یا اس کے بچوں کے بارے میں کوئی آزمائش ہوگی، یہاں تک کہ وہ اپنے اللہ سے جا ملتا ہے اس حالت میں کہ اس کا کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچا ہوتا۔ یعنی اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ مومن اگر آزمائش کا شکار بن جاتا ہے زندگی کے کسی مرحلے پر، پھر وہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتا ہے آزمائش کے موقع پر، تو یہ چیز اس کے لیے گناہوں سے معافی اور مغفرت کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ صبر، اس سے صبر کی اہمیت و فضیلت واضح ہوتی ہے، اور روزہ بھی صبر کا سبق سکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے قبل یہ تذکرہ کیا گیا کہ یہ ماہ رمضان المبارک، یہ ابتدا سے انتہا تک یہ تمام مہینہ یہ مبارک ترین مہینہ ہے کہ اس مہینے کی یہ راتیں اور یہ مبارک لمحات، اس مہینے کے یہ مبارک دن اور یہ مبارک راتیں، ہر لمحہ اپنی جگہ یقیناً انتہائی اہم ہے اور بہت ہی قیمتی ہے۔ بالخصوص اس ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت مزید بڑھی ہوئی۔ اور پھر یہ کہ آخری عشرے میں ایک رات کہ جس کا نام ہے لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کہ جس کی بڑی فضیلت ہے، یہ بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر یہ کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان 1000 مہینوں تک مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، یہ 1000 مہینے جو کہ تقریباً 83 سال کے برابر بنتے ہیں، تو اگر کوئی شخص 83 سال مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، شب و روز رات دن، اس کے لیے جو اجر و ثواب ہوگا تو اس سے بڑھ کر اجر و ثواب ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس رات میں یعنی لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کر لے، تو یقیناً اللہ کی طرف سے یہ اس آخری امت کے لیے، آخری نبی
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، اور ہمیں اس موقع پر یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ گزشتہ امتوں میں لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں، کہ کسی کی عمر ہے 500 سال اور کسی کی عمر ہے 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ۔ الغرض لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں، جبکہ یہ آخری امت، یہ آخری زمانہ، قیامت سے پہلے کا جو آخری زمانہ ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ آخری زمانے میں لوگوں کی زندگیاں بھی مختصر ہوں گی۔ تو گزشتہ امتوں میں لوگوں کی عمریں چونکہ زیادہ ہوا کرتی تھیں، طویل ہوا کرتی تھیں، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے وہ اس طویل عمر میں طویل زمانوں تک وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یوں بہت زیادہ اجر و ثواب اپنے دامن میں سمیٹا کرتے تھے۔ تو آخری امت ہے ہم لوگ، ہماری عمریں تو کم ہیں، تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یوں فضل و کرم کا اہتمام فرمایا گیا کہ عمر تو ہماری کم ہے، لیکن ہمیں شب قدر کی نعمت سے نواز دیا گیا کہ ہر سال ماہ رمضان میں اگر کوئی اس رات میں یعنی لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کر لے گا تو اس کے لیے اس قدر زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے لیلۃ القدر کے موقع پر قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیلۃ القدر میں جس نے قیام کیا یعنی نوافل کا اہتمام کیا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ اس مبارک مہینے میں یعنی ماہ رمضان میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی مبارک رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو کوئی اس رات میں خیر و خوبی کے حصول سے محروم رہ گیا تو در حقیقت اصل حقیقی محروم تو یہی انسان ہے کہ جو اس رات محروم رہ گیا عبادت سے، تو حقیقی اور اصلی محروم یہی انسان ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات یعنی لیلۃ القدر میں کیا کہوں، یعنی کس طرح دعا کیا کروں۔ قال، جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، قولی، یوں کہا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، یقیناً تو تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، تو تو بڑا ہی مہربان ہے، اور تو معاف کر دینے کو پسند بھی فرماتا ہے، لہذا یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا لوگ تلاش میں رہتے ہیں کہ فلاں دعا مل جائے، فلاں دعا مل جائے، حالانکہ یہ بات مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمان کے لیے کیا ہے اول و آخر، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کی اصل دولت اور اصل متاع، مسلمان کی اصل پونجی یہی ہے، اللہ اور اس کا رسول۔ قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو، ہمیں اپنی امت کو، اور یہ کہ ہم سبھی کو، تمام مسلمانوں کو اس دعا کی تعلیم
دے دی گئی کہ لیلۃ القدر کے موقع پر یوں کہا کرو، یوں دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو پھر اسی دعا کا اہتمام اور خوب پابندی کی جانی چاہیے لیلۃ القدر کے موقع پر۔ سبھی کو چاہیے کہ اس دعا کو خوب یاد کر لیں اور اس کی پابندی کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ناظرین کرام، یہ ماہ رمضان اور تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے اس کے یہ آخری ایام، آخری لمحات، تو اس موقع پر ایک مسلمان کو یہ بات سوچنا ضروری ہے۔ ہم سبھی کو اس موقع پر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور یہ کہ اپنی صورتحال کو، اپنی کیفیت کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم نے اس موقع پر کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ کہ جس طرح انسان کوئی بھی تعلیمی یا تربیتی کورس کیا کرتا ہے تو اسے اس بات کی فکر لاحق ہوا کرتی ہے کہ میں کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہوں یا یہ کہ ناکامی سے دوچار ہو رہا ہوں، اور یہ کہ میری محنت یہ کسی کام آ رہی ہے یا یہ کہ تمام تر محنت رائے گاں اور بیکار چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان اور یہ روزہ، اس میں ہمارے لیے تربیت ہے، اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے۔ تو کیا وہ سبق ہم سیکھ چکے کہ جس سبق کی خاطر اللہ کی طرف سے یہ ماہ رمضان ہمیں عطا کیا گیا اور اللہ کی طرف سے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا سبق ہے، اور یہ کہ ہم نے وہ تمام سبق سیکھ لیے یا یہ کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو سب سے پہلا سبق جو کہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ کہ ہم نے وہ سیکھا یا نہیں سیکھا جب کہ رمضان گزرا چلا جا رہا ہے، سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ دل میں یہ جذبہ خوب جاگزیں ہو جائے، خوب راسخ و مضبوط ہو جائے ہمیشہ کے لیے کہ مجھے ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر موقع پر مجھے کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، مگر یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے تھے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر اور تم سے پہلے جو گزر چکے ان پر بھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو سکے، پرہیزگاری اور یہ جذبہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تو تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، یعنی انسان نے اپنی آنکھوں سے کس جانب دیکھا ہے کہ شاید قریب بیٹھے ہوئے کسی انسان کو بھی اس بات کی خبر نہ ہو سکی ہو، کہ برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کس نے کدھر دیکھا ہے، نہ سر گھمایا ہے، نہ ادھر ادھر اس نے اپنی گردن گھمائی ہے، صرف آنکھ گھما کر اس نے کہاں دیکھا ہے، حلال کی جانب یا حرام کی جانب اس نے دیکھا ہے۔ اللہ سے یہ بات بھی پوشیدہ رہنے والی نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو کچھ تم نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے اللہ تو اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کی اور یہ کہ دلوں میں چھپے ہوئے خیالات کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، اور یہی سبق سکھاتا ہے ماہ رمضان اور یہ کہ رمضان کا روزہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ عز و جل نے یوں ارشاد فرمایا ہے کل عمل ابن آدم
يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف۔ ابن آدم جب بھی کوئی اچھا کام انجام دیا کرتا ہے تو اس کے اجر و ثواب کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا تک۔ یعنی اگر مسلمان کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے عنایتوں کے یہ سلسلے ہیں کہ کم از کم 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہے ثواب کو بڑھاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ 700 گنا، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ جسے چاہے گا ثواب عطا فرمائے گا، کہ جیسی ایمانی کیفیت ہوگی ویسا ہی اس کے لیے بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہاں مگر روزہ، یعنی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا یا اس سے زیادہ، یا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ تمام باتیں تو پیچھے رہ گئیں کہ روزے کا جو معاملہ ہے، روزے کی تو شان ہی نرالی ہے، یہ حدود و قیود سے بالاتر ہے روزے کا جو اجر و ثواب ہے، کہ روزے کی شان تو بڑی نرالی ہے۔ کیوں روزے کی شان نرالی ہے؟ اس لیے کہ یہ روزہ تو راز ہے، روزہ تو راز ہے، روزے دار اور اس کے رب کے درمیان، کہ اللہ کے سوا اور روزے دار کے سوا اور کسی کو خبر ہی نہیں کہ کس کا روزہ ہے اور کس کا روزہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے تو روزہ تو صرف میرے لیے ہی ہے اور میرے ہی ذمے ہے اس کا بدلہ۔ یدع طعامہ وشہوتہ من اجلی، کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑے بیٹھا رہتا ہے دن بھر صرف میری خاطر۔ تو یوں رمضان کا اور روزے کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی اور سب سے اہم ترین سبق یہ ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، یہ عقیدہ، یہ ایمان اور یہ تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رمضان گزرے چلا جا رہا ہے، ہم نے یہ سبق سیکھ لیا یا یہ کہ ہم محروم رہ گئے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔